السلام علیکم۔ اسم رشید کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو دوستو، پیش خدمت ہے مضمون حرف نسبت، اور اس کے خالق ہیں پروفیسر دبیر احمد، اور میں نے یہ اخذ کیا ہے ظفر اگانوی بیج کا برق کے تناظر میں۔ اس کتاب کے مرتب ہیں جناب دبیر احمد صاحب۔ یہ ایک بڑا مضمون ہے، آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ 14th قسط 13 قسط آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ تو پیش خدمت ہے حرف نسبت۔ بیج کا برق کا آخری افسانہ ریس کے گھوڑے ہے۔ اس کہانی کی ابتدا میں افسانہ نگار نے کئی طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ایک خیال تو یہ ہے کہ یہ کہانی ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کی حمایت کرتی ہے، اور دوسرا خیال ہے کہ کہانی ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کی مخالفت کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کہانی ایمرجنسی کے نفاذ کے فوراً بعد لکھی گئی ہے۔ پہلے خیال کی تردید اس طرح ہوتی ہے کہ افسانہ نگار علامت میں اپنی بات کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا مدعا اشارے اور کنایے میں قاری تک پہنچ جائے، کہ اس لحاظ سے افسانہ ریس کے گھوڑے کو پڑھنے سے افسانہ نگار کے پہلے خیال کی تردید ہو جاتی ہے۔ چونکہ ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد یہ افسانہ لکھا گیا، لہٰذا ایمرجنسی کی مخالفت میں ہی یہ کہانی لکھی گئی ہے۔ آخر یہ گھوڑے کب تک دوڑتے رہیں گے؟ انہیں تھک جائیں گے، پھر کسی ایک جگہ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر کل ریس کورس میں یہی گھوڑے ہوں گے اور ان کے پیٹھوں پر نپے تلے جوکی ہوں گے۔ اس اقتباس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ایمرجنسی کے نفاذ پر طنز کرتے ہوئے افسانہ نگار کا خیال ہے کہ اندھیرے کے بعد روشنی کا آنا ضروری ہے۔ اس لیے آج اگر ملک میں ایمرجنسی نافذ کر کے ہندوستانیوں پر ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں تو ایک نہ ایک دن تو اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس لیے ہم ہندوستانیوں کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امید کی کرن کا انتظار کرنا چاہیے۔ افسانہ ریس کے گھوڑے کے متعلق انیس رفیع لکھتے ہیں، ریس کورس کے گھوڑے سدھائے ہوئے گھوڑے ہوتے ہیں۔ ریسیل نسل کے گھوڑے براق ہوتے ہیں، لیکن ظفر اگانوی کا گھوڑا تلمیحی گھوڑا ہے۔ براق، اس کی رفتار ان گھوڑوں سے تیز تر ہے۔ انیس رفیع اپنے تجزیے کا اختتام اس طرح کرتے ہیں، ساری کہانی نیم خوابی کے عالم میں سوچ کی روں میں بہتی نظر آتی ہے۔ شام، رات، صبح کی پہلی کرن تک ریس کے جارے گھوڑوں کے جبر سے ڈرے ہوئے لوگ پناہ گاہوں میں بھی محفوظ محسوس نہیں کرتے۔ سرکاری گھوڑا سوار کے گھوڑے تسلی بخش احساس تحفظ پیدا نہیں کر پاتے کہ ان کا سروکار ان باغی گھوڑوں کو پکڑنے سے عوام کی سلامتی ان کا مقصد نہیں تھا، بلکہ ڈرے ہوئے عوام کے لیے صرف یہ الفاظ تھے، تم سالہ لوگ، احتجاج گو کے علامتی صورت میں درج کرانا ہے ان کا منشا تھا۔ مختصر لفظوں میں یہ ایک اعلیٰ کہانی بیان ہوتی ہے جس میں ظفر اگانوی کا انفراد جھلکتا ہے۔ افسانہ ریس کے گھوڑے کا تجزیہ کرتے ہوئے پروفیسر غضنفر لکھتے ہیں، اس پوری کہانی میں گھوڑے، جاکی، سرکار، سرکاری عمارت، 3 سپاہی، ہارن وغیرہ مختلف علامتیں تو ہیں، اور ان علامتوں سے یہ مترشح بھی ہوتا ہے کہ ان میں کچھ اہم حقائق بند ہیں جنہیں افسانہ نگار اپنے قاری تک پہنچانا چاہتا ہے، لیکن یہ کس بات یا کس چیز کی علامتیں ہیں یہ نہیں کھلتا۔ لفظ سے لفظ کے ڈانڈے نہیں ملتے، علامتوں کے سرے سے سرک جاتے ہیں، منشائے مصنف ہاتھ نہیں لگ پاتی۔ ریس کے گھوڑے کا تجزیہ کرتے ہوئے
پروفیسر غضنفر کا آخری اقتباس ملاحظہ فرمائیں۔ پوری کہانی میں تجسس بنا رہتا، کہیں بھی اکتاہٹ نہیں پیدا ہوتی۔ ریس کے گھوڑوں کی طرح کہانی کا بیانیہ بھی رواں دواں رہتا ہے۔ کسی بھی تخلیق کی یہ بڑی خوبی ہوتی ہے، اور ایسی صورتحال میں تو اس خوبی کی قدر و قیمت اور بڑھ جاتی ہے جب بیان کا مروجہ انداز قدم قدم پر پیچیدگی پیدا کرنے کے درپے ہو۔ نسیم عزیزی ریس کے گھوڑے کا تجزیہ کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ظفر ارغانوی نے پوری کہانی میں الفاظ کی تخلیقی تفاعل کا خاص خیال رکھا ہے، جس سے قاری سامع کے ذہن پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انہوں نے خارج سے باطن تک کا سفر کرتے ہوئے زیست گزاری کے معاملے میں احترام آدمیت کو ہر لمحہ افضل و برتر سمجھا ہے۔ ان کا یہ تخلیقی رویہ نہ صرف ہمیں نشاط آگی احساس سے سرشار کرتا ہے، بلکہ ہمارے سارے بصیرت افروزی کے نئے در بھی وا کرتا ہے۔ مقصود دانش ریس کے گھوڑے کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار ایک جگہ یوں کرتے ہیں: جس طرح افسانہ فکری و معنوی سطح پر عمدہ ہے، اسی طرح افسانے کا ٹریٹمنٹ بھی کافی دلچسپ ہے۔ کسی بھی افسانے کی انفرادیت اس کے ٹریٹمنٹ سے قائم ہوتی ہے۔ ریس کے گھوڑے کے علاوہ بھی کئی افسانے ہیں جن میں فنی درک، بیان کی ندرت، لفظوں کی در و بست ہیں، جمالیاتی حسن، فکری و معنوی سطح کی وسعت، فنکار کا وجدان اور حیات و کائنات کے تئیں افسانہ نگار کی عمیق نگہی کا بھرپور ثبوت ملتا ہے۔ لیکن ان عناصر کے حصولیابی کے لیے قاری کو اپنے اوپر چند شرائط کا عائد کر لینا لازمی ہوگا، چونکہ فنکار کے یہ افسانہ کے مروجہ اصولوں کے علاوہ اجزائے ترکیبی سے نہ صرف انحراف کرتے ہیں بلکہ نئے سمت کا اشاریہ کہے جا سکتے ہیں۔ افسانے کو پلاٹ، آغاز، نقطۂ عروج اور کلائمیکس جیسے سکہ بند طرز کو اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ شعور کی رو کو بالکل آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ ظفر صاحب کے بیشتر افسانوں کی بدلی ہوئی حیت فکری و معنوی وسعت کی مجروح نہیں کرتی، بلکہ فنکار کی بصیرت کی گہرائی و گہرائی میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ جدید اردو افسانے کی حقیقت کو سمجھنے کی ایماندارانہ کوشش اردو میں بہت کم کی گئی ہے۔ جدید افسانہ نگاروں نے اپنے مشاہدات اور تجربات کی مختلف پرتوں کی علامتوں کے حوالے سے ہی کھولنے کی کوشش کی ہے۔ لہذا ظفر ارغانوی کے علامتی افسانوں کو بھی اسی تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جدید افسانے میں زندگی اپنی تمام تر رعنائیوں، خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ اپنی حقیقی شکل میں نظر آتی ہے، لیکن وہ شے جسے وقار کہتے ہیں، ہر شخص اس خوبی سے متاثر نہیں ہوتا، اور جب معاملہ زندگی جینے کے عمل اور افسانے میں فنی وقار کو برتنے کا ہو تو یہ عمل کل صراط سے گزرنے کا عمل بن جاتا ہے۔ جو گزر ہی نہیں پاتا وہ ذرا سا شور شرابے کے بعد گمنامی کے غار میں گم ہو جاتا ہے، لیکن جو سلامت روی سے گزر جاتا ہے وہ عرفان ذات کے ساتھ ساتھ ادراک حیات کی اس منزل تک جا پہنچتا ہے جہاں پر انسان اگر اپنے ذہن کی مفلسی کے قریب آ جائے تو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ لیکن وقار ظفر ارغانوی نے قائم رکھا ہے۔ ان کے کسی دوسرے ہم عصروں کے یہاں یہ خوبی ذرا مشکل سے ملے گی، اور اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ظفر ارغانوی کی زندگی، ان کے جینے کا عمل، ان کے افسانوں کی یہ پہلی اہم خصوصیت ہے، اور اگر اس وقار کے پہلوؤں کو وقت، حالات
اور ظفر غانی کی ذاتی زندگی کے منظر میں دیکھا جائے تو فکر و معنی، تجربات اور مشاہدات اور عہد حاضر کے جلتے مسائل کی بھرپور عکاسی ملتی ہے۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ایک مضمون سن رہے تھے، حرف نسبت، جس کے خالق ہے جناب دبیر احمد۔ میں نے آپ کے سامنے یہ 14th قسط پیش کی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اب 15ویں قسط میں یہ مضمون ختم ہو جائے گا۔ تو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔